السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت ہشتم کے سبق پاکستان کے موسم کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء کو پاکستان کے جغرافیائی حالات سے آگاہ کیا جا سکے، انہیں موسموں کے تنوع اور رنگا رنگی کی اہمیت سے آشنا کر سکیں، تاکہ وہ اپنے اندر ملک عزیز پاکستان کی محبت کے جذبات بیدار کر سکیں اور کسی بھی منظر کو، کسی بھی موسم اور پاکستان کے کسی بھی خطے اور موسم کی خوبصورتی کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت اپنے اندر اجاگر کر سکیں، اور انہیں موسموں کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے کہ پاکستان میں مختلف موسم اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہیں، اور وہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف۔ مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، شعور، سمجھ، دانائی، افزائش، نشوونما، بڑھنا، حدت، گرمی، افادیت، نفع یا فائدہ، متنوع، مختلف طرح کے، انقطاع، کاٹنا، ختم کرنا، کام و دہن، تالو اور منہ، جھلس جانا، جل جانا، حبس، گھٹن، اودے، سیاہی مائل، سرخی مائل، چولا، لباس، تواضع، خاطر مدارات، معتدل، اعتدال والا، درمیانہ، سیاحت، گھومنا پھرنا، افزائش، بڑھوتری، کسی چیز کا بڑھنا۔ پاکستان کے موسم، اب ہم اس کا پہلا اقتباس پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار یعنی ان گنت، بہت زیادہ۔ انسان کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ خالق یعنی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ عقل و سمجھ، عقل یعنی دانائی، نعمت انعام، نوازا یعنی عطا کیا یا انہیں یہ نعمتیں دیں۔ اپنے ارد گرد یعنی آس پاس کی چیزوں پر نظر ڈالیے۔ دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش، افزائش یعنی بڑھنا، نشو و نما پانا کے لیے مختلف قسم کے موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ اراضی از کی جمع مراد زمین۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے، رسیلا یعنی رس بھرا، گرم موسم بنایا۔ سیب، آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ زیادہ مٹھاس یعنی میٹھا پن پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، حدت یعنی گرمی، اور تھوڑی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، معمولی یعنی عام نوعیت کی۔ یہی وجہ ہے یعنی سبب ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، سرد یعنی ٹھنڈے۔ اس اقتباس میں مصنف اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا خالق و مالک، اس کائنات کو چلانے اور بنانے والا، یہاں پر موجود تمام چرند پرند اور مخلوقات، جمادات، نباتات، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اپنی تمام مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ اتنے احسانات ہیں کہ جو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، انہیں گننا چاہیں بھی تو ہم گن نہیں پاتے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اگر آپ کائنات میں ارد گرد دیکھیں تو بہت سے پرندے، بہت سے جاندار نظر آتے ہیں جو آپ کو مختلف انداز سے فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کھال، ان کا گوشت، ان کی جسم کے ایک ایک حصے سے ہم
فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، ان کے احسانات پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہی کم ہے۔ تو انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسانات کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو عقل و سمجھ دی اور بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ نعمتیں ہماری شکر گزاری کی محتاج ہیں۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں جا بجا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دسترخوان سجے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قسم کی اراضی ہے، مٹی بھی ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بارش برساتا ہے اس کا پانی بھی ایک ہی طرح کا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی قسم کی اراضی میں مختلف حصوں میں کہیں آپ کو دالیں، کہیں سبزیاں، کہیں اناج، کہیں گندم تو کہیں چاول دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی قطع ارض ایسا ہے جہاں پہ پھل ہی پھل دکھائی دیتے ہیں، کہیں آم، کہیں سیب، کہیں آلوچا، اور کہیں مالٹے اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہیں رنگا رنگ پھول دکھائی دیتے ہیں جو کائنات کے اس خطے کو نہایت خوبصورت بنا دیتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں سرسبز و شاداب درخت نظر آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم اور اراضی کی مختلف اقسام بنائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی پیدا کیں، ان کے لیے بڑھنے، پھلنے، پھولنے، پنپنے، نشو نما پانے اور ان کی بڑھوتری کے لیے بھی سازگار ماحول مہیا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے موسم جیسے سردی، گرمی، بہار، خزاں، یہ مختلف موسم ہمیں پاکستان میں بہاریں دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی قسم کا موسم ہے، یعنی جہاں کہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر صرف اور صرف سردی پڑتی ہے، بعض ایسے ہیں جہاں بارشیں ہی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، بعض ایسے ہیں جہاں پر گرمی ہی گرمی پڑتی ہے۔ لیکن پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر ہم ہر موسم کا مزہ لیتے ہیں، یعنی سردی، گرمی، بہار اور خزاں، اور یہ سب موسم اپنے اپنے وقت پر بہار دکھاتے ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی رسدار پھل ہیں، جیسے آم ہو گیا، کھجور ہو گیا، مالٹا ہے، یہ رس بھرے پھل ہیں، ان میں رس بآسانی مہیا ہوتا ہے اور صحیح میٹھے ہوتے ہیں اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر گرمی ہوتی ہے یا جہاں کا موسم گرم ہوتا ہے، اور جیسے کہ آپ کھجور کو دیکھیں، آموں کو دیکھیں، تو یہ پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں پہ گرمی زیادہ ہیں، جیسے ملتان میں، سرگودا، ان سائٹس پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کینو، آم اور کھجوریں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سیب، آلوچا اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں، ان میں اتنا زیادہ میٹھا نہیں ہوتا، اتنا رس نہیں ہوتا، اور یہ ایسے انسانوں کے لیے ہیں جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے، زیادہ میٹھا کھانا پسند نہیں کرتے، اور زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جتنی زیادہ گرمی ہوگی اتنی ہی زیادہ پھلوں میں مٹھاس پائی جاتی ہے، اور اگر پھل کم میٹھے ہیں تو وہاں پر گرمی کی شدت بھی کم درکار ہوتی ہے، یعنی کم گرمی میں بھی وہ پھل بآسانی پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں زیادہ گرمی کی، گرم علاقوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت موسم دیے ہیں ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے چند فوائد ابھی ہم نے دیکھے
کہ پھلوں کی مٹھاس اور ان کی زیادہ کرنے اور کم کرنے میں بھی موسم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں بآسانی سبق کے اہم نکات یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔